جو تمنا دل کی وہ پوری چوکھٹے مصطفیٰ کی حضور. اصل میں زہری صاحب کو میں ذاتی سطح پر جانتا ہوں. وہ ایک اسکالر تھے, پڑھے لکھے آدمی تھے, اور ایک ہائی اسکول لیول کے ہیڈ ماسٹر تھے اور ایم اے پڑھے گئے. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے چوکھٹے مصطفیٰ کا لفظ استعمال کیا. یہ سب نعت خان حضرات ہوتے ہیں ان کے آگے چلی یہ نعت, تو انہوں نے اس نعت کی بہت ساری نعتوں کی طرح اس کی جو حیرت تھی وہ پکار آسانی کے ساتھ اس کا وزن بن سکتا ہے جب کرے مصطفیٰ. اور اس پر جو میرا علمی اعتراض ہے, نعت خانوں کو آپ بتایا کہ آپ اس کو خود اسکالر ہے, نعت خانوں کو بتایا کہ ایک لفظ ایک لینگویج کا ہو, دوسرا لفظ دوسری لینگویج کا ہو, تو دونوں کے درمیان اضافت کا رشتہ قائم نہیں کیا جا سکتا اس لینگویج کے رولز کے مطابق. اضافت کا رشتہ تو ہر چیز میں ہے نا. یعنی مثلا آپ کہتے ہیں بازار کی مسجد, جہاں پر کا کے کی استعمال ہوگا وہاں پر ایک مضاف ہوگا, دوسرا مضاف کیا جائے. پوزیسر اور پوزیسڈ, آنر اور آنڈ, مالک اور مملوک. یہ تو آپ کہتے ہیں کہ دا ماس آف دا بازار, دا مارکیٹس, ٹھیک ہے. انگریزی میں آپ لگایا آپ نے, تو پوزیسو کمپاؤنڈ بنانے کے لیے یہ علمی گفتگو ہے, لیکن اتنی علمی بھی نہیں کہ سمجھ لا سکتا, سادہ سی ہے. اور اردو میں آپ نے کہا کہ یہ بتایا. فارسی میں پہلے ناؤن کے پہلے آپ کے آخر میں آپ زیر لگا دیتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں بازار مسجد, مسجد بازار, مسجد بازار. یہ جو مسجد کے آخر میں دال کے نیچے جو زیر آئی ہے, یہ کہا کہ کا معنی, ٹھیک ہے, کا مقام. اچھا, آپ کہتے ہیں ابن خالد, خالد کا بیٹا, ٹھیک ہے. اچھا, خانہ احمد, احمد کا گھر. تو اب ان دونوں اس طرح کی تراکیب میں دونوں الفاظ کا ایک ہی لینگویج کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ مرکب اضافی فارسی کے قواعد کے مطابق زیر لگانے سے کریں. ٹھیک ہے. مثلا آپ کسی کو شہید کہتے ہیں استاد ماں, ہمارا استاد, ٹھیک ہے. مدرسہ ماں, ہمارا مدرسہ. اب چوکھٹ جو ہے یہ لفظ ہندی کا, مصطفیٰ عربی یا فارسی کا, ٹھیک ہے. تو اس صورت میں چوکھٹے مصطفیٰ کہنے سے مرکب اضافی کے جو ترکیب بنتی ہے وہ لنگوسٹکلی غیر انسانیاتی اعتبار سے لگ رہا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اعتراض شاعر کا بن جائے گا, اور شاعر کو غیر معیاری شاعر قرار دیا جا سکتا ہے. غلطی کس کی ہے؟ شاعر کی نہیں, نعت خان. تو کسی بھی نعت خانوں کی ہوئی غلطی کا خمیازہ شاعر پر نہیں. فرانس کے بزرگ تھے نا, بہت اللہ والے. میں خود ان کی میں نے بیٹھ گئے, ایک بزم حسان نے بنا رکھی تھی, اور جگہ جگہ سرکار کی محافل کرتے ہیں, اور عاشق رسول زبردست. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. یہ غلطی ان کی نہیں, یہ ان ہینڈلرز کی ہے کہ جنہوں نے مس یوز کیا اس پوئٹری کو, اور شاعر کا گیا کہنے کا خطرہ پیدا ہوا. اسی نے کہا میں زہری صاحب کا ڈیفینس کرنا چاہیے. مطلب بڑے مصطفیٰ کی لیکن آپ اس بیٹے کو بھی پیار کریں گے, خیال ہے اس کے بعد اسلام کے لیے علی بھائی سے اور بیٹے سے نعت ہم بعد میں پڑھیں گے, سنیں گے. شدید استفسارات کی روشنی میں
سوالات کی روشنی میں، کوشچننگ کی روشنی میں، ڈیمانڈ کی روشنی میں. کل کی گفتگو پر ایڈیشنل کمنٹس کی پاس جو کچھ کل کہا گیا محفل مبارک میں، پوسٹ شریف میں، وہ آپ لوگوں کے لیے سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے. کیوں کہ آپ لوگ تو ٹرینڈ ہے اور اپنی اس محفل میں ان ساری اصطلاحات سے آشنائی پیدا کر چکے ہیں جو میں نے کل ساری مسیحیوں میں اکثر اصطلاحات میں سے آشنا ہیں کہ جو کل میں نے وہاں بیان کیا. کچھ نئی تھی جو آپ کے لیے اتنی نئی نہیں تھی کیونکہ میں نے ان کو ایکسپلین بھی کیا کہ ماحول کا مطلب ہوتا ہے ایز ریکوائرڈ، جتنی کہ اس کی ضرورت تھی. اس کے آواز تھوڑی سی زیادہ ہے، زیادہ آواز جو کہ وہ سب سے پہلے تو اپنا موز کھاتی ہے نا، اپنے آپ کو کنفیوز کرتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کو چیخنے سے گالی کہتے ہیں، مجھے کم از کم نہیں اپنا خدا سے عادت ڈالی. تو کل کی محفل مبارکہ میں اور سے دربار علی اوتر شریف میں کل 2 جون 2013 کو ڈیٹ میں اس بات کا درمیان میں اسپیشلی مینشن کرتا ہوں کہ بعد میں مجھے پتا ہے کہ ہماری ہر محفل انشاءاللہ تاریخ تصوف کا ایک حصہ ہے. کام ہو رہا ہے، جن کے نصیب میں ہے وہ کر رہے ہیں، اس لیے انداز کا ڈیٹس کو مینشن کر دیتا. تو کل دربار علی اوتر شریف میں جو گفتگو ہوئی اس کا محور کیا ہے، کیوں ہوئی اس ٹاپک پہ گفتگو، اور پھر دوستوں کو سمجھانے کے لیے جو پیرائے اختیار کیے گئے اس میں کہاں کہاں مزید ایڈیشنل میٹیریل کی ضرورت ہے اور سمجھانے اور سمجھنے کی کچھ مزید ضرورت ہے، تاکہ آج کی محفل بھی سرکار اوتر شریف کا عرص بنے اور ہے بھی، اور کل کی محفل کا کنٹینیوم بھی بنے. اور کنٹینیوم کا مطلب ہوتا ہے تسلسل. کل کی گفتگو سننے والے اور آج کی گفتگو کو سننے والے اس قابل ہو سکیں کہ ٹرین دا ٹرینر کے فارمیٹ میں فٹ ہو سکے، وہ اس قابل ہو سکے کہ بتا سکے، کیا بتا سکیں. یہ کل کا موضوع تھا. ایک بندہ ایک محفل میں آتا ہے. کل کا موضوع کیا تھا؟ ایک بریف. ایک بندہ ایک محفل میں آتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس محفل سے خالی نہ جائے، یا ہم یہ چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ میرے مسئلے حل. ظاہر انسان کسی محفل میں مسئلوں کے حل کے لیے آتا ہے، وہ ٹائم ضائع کرنے تو نہیں آتا نا، وہ مسئلوں کے حل کے لیے آتا ہے. ہم چاہتے ہیں، وہ چاہتا ہے، سارے یہ چاہتے ہیں کہ اس کے مسئلوں کا حل نکلے. اس مسئلے کے حل کے لیے ہم نے کل اس ٹاپک کو لیا کہ مسئلوں کو ٹریس کرنا کہ مسئلہ ہے کیا. یہ پہلا مرحلہ ہے. پھر مسئلے کا حل کس طرح کیا جا سکتا ہے، یہ دوسرا مسئلہ. اس کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے. ہم نے کل ایک لفظ استعمال کیا تھا پنجابی کا، کیا تھا؟ پڑھنا کا لفظ. ظرف کو کہتے ہیں، برتن کو کہتے ہیں، یوٹینسل کو کہتے ہیں، پاٹ کو کہتے ہیں کہ جس میں آپ کی کوئی چیز ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے.
کل ایک درویش نے محفل میں ایک شعر پڑھا تھا، غالباً یہی شعر تھا کہ ولی اللہ تے پانڈا تک کے ولی اللہ پاندے خیر ضرور جڑا کبر غروروں خالی سو پر کر دے. میاں صاحب نے یہ شعر استعمال کیا ہے، یہ لفظ استعمال کیا، اور ہر ایک اس کا معنی جانتا ہے. پھر ہم نے کل پانڈا کی جو برتن کی جو ڈیفینیشن کی تھی کہ اگر انسان کو ایک ظرف قرار دیا جائے، ایک برتن قرار دیا جائے، تو اس میں کیا ڈالا جائے، یا اگر اس کو ڈالنے سے پہلے ہم یہ چیک کرنا چاہیں کہ کیا برتن صاف ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیا برتن صاف ہے یا نہیں. کوئی بھی چیز ڈالنے سے پہلے برتن کی صفائی چیک کرنا، یہی تھا موضوع. تو پھر ہم نے برتن کی صفائی کو چیک کرنے کے حوالے سے اس برتن کو 4 ایسپیکٹ سے دیکھنا چاہا، 4 پہلوؤں سے، ایسپیکٹ مینس پہلو، 4 پہلوؤں سے دیکھنا چاہا. اور ہم نے کہا کہ ہمارے پاس ایک باڈی ہے، ہمارے پاس ایک ذہن ہے، اور ہمارے پاس جذبات ہیں، اور ہماری روح ہے. 4 چیزوں کو ایک سمپل آسان بالکل سادہ الفاظ میں ایک نووس کرتے ہیں، مقتدی، کل کا لفظ مقتدی ہم نے استعمال نہیں کیا تھا، آج میں آپ کو لفظ ایڈیشنل دے رہا ہوں. ایک مقتدی کو آپ نے ٹرین کرنا ہے، سمجھانا ہے. the one who knows nothing، جس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس پروسیس کے کتنے زینے ہیں، اس کے کتنے خانے ہیں، کتنے پہلو ہیں، کتنی جہات ہیں، کتنی ڈائمینشن ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے آسانی کے لیے، اپنی آسانی کے لیے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ روح ادھر رکھ دو، ذہن یہاں رکھ دو، اور ایموشنز ادھر رکھ دو، اور باڈی. اللہ پاک نے ایسے نہیں کیا، سب کو یکجا کیا تو انسان نام پایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا. انسان کی اس بہترین صورت کی کمپوزیشن کے 4 عناصر ترکیبی، ٹھیک ہے، وہ یہ کل عناصر ترکیبی کا لفظ بھی ہم نے استعمال نہیں کیا تھا، تو 4 عناصر ترکیبی آپ کے لیے اس کے ایڈیشنل کمپوننٹس، انگریڈینٹس، عناصر ترکیبی کا عناصر میں آ گیا. تو 4 کو ہم نے تقسیم کیا تھا، اور پھر ہم نے یہ ڈٹرمن کیا تھا کہ یہ جاننے کے لیے کہ کیا ہمارا برتن صاف ہے یا نہیں ہے، ہم نے ان 4 سیکشن سے، 4 انگریڈینٹ سے، 4 عناصر ترکیبی سے کو چیک کرنا. ٹھیک ہے، ہم کیسے چیک کریں گے، یہی کوشچن ہے، ہم کیسے چیک کریں گے؟ آپ کے پاس کوئی کرائٹیرین ہے، کرائٹیرین کلاسیکل استعمال نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی کرائٹیرین ہے، یا آپ کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں پیرامیٹر. ٹھیک ہے، کہ پیرامیٹر کہتے ہیں جس سے کسی چیز کو ناپا جائے، میئر کیا جائے. کوئی پیرامیٹر ہے ہمارے پاس، یا کوئی اور ٹیسٹنگ سسٹم ہے کہ جس سے ہم 4 کو چیک کر سکیں. تو ہم نے روح سے شروع کیا، تو پتہ چلا کہ روح سے تو ہمارا براہ راست رابطہ ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا روح کو پھر ٹچ نہیں کرتے، جس سے رابطہ نہ ہو اس کے بارے میں انسان کیا بات کر سکتا ہے؟ بے خدا بندے کو دیکھا ہے جی نہیں دیکھا، اس کے خاندان کو جانتے ہو جی نہیں، اس کی شکل و صورت سے آشنا ہو نہیں، اس کا پتہ کہاں پر ہے نہیں، تو پھر اس کے بارے میں معلومات کیا دو گی؟ ٹھیک ہو گیا.
روح صاف ہے یا نہیں ہے. اس کا تعین اس لیے براہ راست ممکن نہیں ہے کہ روح سے ہمارا ڈائریکٹ امیجیٹ کانٹیکٹ نہیں. ہم نے روح کو ایک سائڈ کر دیا, باقی رہ گئے تین رہ گئے. جذبات. بندہ بیٹھا ہوا ہو اور سوچ اس بات کر رہا ہو کہ فلاں جگہ سے شادی کرنی ہے, زیادہ نام استعمال کریں, اور ہم کیا بتا سکتے ہیں کہ یہ بندہ کیا سوچ رہا ہے. ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اس مہینے کی تنخواہ بھی نہیں. وہ سوچ رہا ہے کہ زمین کے مقدمے کا کیا بنے گا جو فلاں جج کی عدالت میں ہے, اور ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ بندہ بازار میں کسی دکان پر کوئی چیز خریدنے کے بارے میں سوچ رہا ہے. اس لیے کہ ہمیں اس کے اندر جذبہ ہمیشہ اندر ہوتا ہے, باہر کہیں کھڑا ملتا ہے. جذبہ انسان کی اندرونی دنیا کی کیفیت ہے. بیرونی کیفیت اور ہوتی ہے, اندرونی کیفیت اور. اندرونی کیفیت کا نام جذبہ ہے جو ایکشن کو کریٹ کرتا ہے. اور کس ایکشن؟ فوری ایکشن, فورسفل ایکشن, ویگرس ایکشن, وہیمنٹ ایکشن, انتھوزیاسٹک ایکشن, پرجوش ایکشن, ولولہ آمیز ایکشن. کے الفاظ میں کروا سکتے ہیں, ولولہ آمیز ایکشن اور فرمنٹ ایکشن کو, یعنی جس میں انسان شعلہ جوہرہ بن جائے, اس کو کریٹ کرنے کے لیے کون سی چیز استعمال ہوتی ہے؟ جذبہ, ایموشن. ایموشن جب اور تیز ہو جائے تو وہ پیشن بنتا ہے. آپ سوال کرتے ہیں کہ ایموشن اور پیشن کیا ہے؟ ایموشن ایک جذبہ ہے اور پیشن اس جذبے کی انتہائی شدت ہے. یہی وجہ ہے کہ پیشن اگر ریلیز نہ ہو, ایڈیشنل میٹیریل, بالکل صحیح, پیشن اگر ریلیز نہ ہو تو انسان کو پاگل کر دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں فلاں شخص پاگل ہو گیا. کیوں پاگل ہوا؟ اس کو اس کے پیشنز کو ریلیز نہ ملا. یہاں اہل علم ایک فارمولہ بیان کرتے ہیں کہ جب غصہ آ جائے تو اسے دو الفاظ آ گیا ہے, دباؤ یا ظاہر کرو. دو اپروچز. اپروچ کا ترجمہ آپ کیا کریں گے بڑے شیر؟ جی رسائی کو یہ اور مانا تھا. دو اپروچز, دو طریقے آپ استعمال کر سکتے. بس کریں بھلے غصہ آ گیا اور انتہائی غصہ آ گیا تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ غصہ نکالنا چاہیے یا غصہ دبانا چاہیے؟ آپ سے میں سنتا مسئلہ پھر آگے کیا لکھے ہوا وہاں پر؟ سامنے بیٹھو, آگے ہو. Where is your diary? حضور آج کیا مطلب ہے؟ جلدی میں جائے کیا؟ اچھا اب آپ سے میرا سوال ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ سب سے جو بھی آپ دوستوں سے جو بھی اس کا جواب دے سکے, آگے 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 آپ کو جی آپ کو کوئی
अननोन आदमी अननोन पर्सन और गैर है। अच्छा ठीक। हाँ, तो आपसे एक सवाल है। मैं तो मुख्तलिफ तरह के दोस्त आते हैं ना, कोई बीमार होता है, कोई मरीज होता है, किस कंडीशन में, किस कंडीशन में, तो बात का ठीक है, उनकी वजह अपने आप मुतवज्जे रहना चाहिए। और बाद ऐसे दोस्त भी आते हैं कि जिनका ताल्लुक इंफॉर्मेशन के इदारों से होता है। ठीक है, हमारी महफिल एक ओपन महफिल है, सारी दुनिया को पढ़ाओ उसका। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए भी मुफीद होगी, पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए मुफीद होगी, तो पूरी इंसानियत के लिए मुफीद होगी इंशाअल्लाह। तो हमारी तरफ से ओपन इजाज़त है कि कोई दोस्त इस महफिल को रिपोर्ट करना चाहे, कहीं भी करना चाहे, हमें कोई इतराज़ नहीं होता। अब सवाल ये है कि इमोशंस या पैशंस, मिसाल के तौर पर हमने किसको लिया, गुस्से को। ठीक है, गुस्सा आए तो क्या गुस्सा निकालना चाहिए या दबाना चाहिए? निकालना चाहिए, रिलीज करना चाहिए। बस ये समझ कर मुझे जवाब दीजिएगा। हाँ, गुस्सा निकालना चाहिए। अब फिर गुस्सा निकालने की दो सूरतें हैं, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। अगर ना निकाला तो क्या होगा? ये एक दो कमेंट्स इजाफी सुन लें। गुस्सा अगर ना निकाला तो वो फिर इंसानियत की दुनिया से आपको निकाल देगा, बिल्कुल सही। वो आपकी डेथ भी कॉज कर सकता है। गुस्सा ना निकले तो अंदर वो जहर पैदा करता है जो इंसान के लिए हार्ट अटैक का बायस बन सकता है, बिल्कुल सही। कैंसर का बायस बन सकता है, और अदर खुसूस लीवर का बायस बन सकता है, लीवर के खराब होने। लीवर की जितनी बीमारियां हैं उनका सबसे गालिब उन्सुर गुस्सा दबाना है। ठीक है, ये उन खामदों के लिए खास तौर पर कह रहा हूँ, होता बेदारो सिर्फ गुस्सा दबाकर चुप ना हो जाया करो, इससे तुम्हारे लीवर पे असर पड़ेगा और तुम्हारा लीवर खराब हो जाएगा। बिल्कुल सही। अब ताबेदार साहब हजरत ताबेदार ये सवाल करते ना दबाओ तो क्या करना, लोग ये तमाशा दसा सवाल तो बनता है ना कि लोगों को तमाशा दिखाएं। वो तो जात बंद करनी कोई नहीं, उसकी दिशा में हथियार कोई नहीं, तो मैं भी उस शहर होगी सर नहीं, आप उसकी तरह ना हो। हम कब कहते हैं कि आप उसकी तरह हो, लेकिन गुस्सा जरूर निकालें। ये एक, अब कैसे निकालें, इंसानी तरीके से या हैवानी तरीके से? इंसानी तरीके से। इस पर भी हमने आपका एक क्वेश्चन है, और तकरीबन ये हर घर का मसला है। बिल्कुल सही। अगर घर में अल्लाह की रहमत हो, बरकत हो, तो घर का ना सही खानदान में तो है। खानदान की सतह पर अगर नहीं है तो सोसाइटी की सतह पर तो लाजिमन मौजूद है, और अगर सोसाइटी की सतह पर से ऊपर जाते हैं तो फिर इंतकादी सतह पर भी मौजूद है। जी, इस फिरके के लोग, उस फिरके के लोग, इधर के उधर काफिर, उधर के इधर मुशरिक। शर्म तुमको मगर नहीं आती। नाम एक ही अल्लाह का, नाम एक ही रसूल का, नाम एक ही कुरान का, नाम एक ही दीन का। आधों के नज़दीक वो काफिर, उनके नज़दीक ये मुशरिक। ये और कुछ भी नहीं है सिवाय गुस्से के, और गुस्सा निकालने के जाहिलाना तरीके। क्या मुसलमान को ठीक करने के लिए उसको काफिर कहना जरूरी है? क्या मुसलमान को ठीक करने के लिए उसको मुशरिक कहना जरूरी है? क्या किसी को ईमानदार बनाने के लिए उसको बेईमान कहना जरूरी है?
اس کا مطلب ہے کہ غصہ نکالنے کا جاہلانہ طریقہ ختم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب غصہ ختم کرنے کا عالمانہ طریقہ کیا ہے, انسانی طریقہ کیا ہے, اور قابل برداشت طریقہ کیا ہے, اور اپریشیبل طریقہ کیا ہے, یہ بھی آج کے ٹاپک میں اور کل کے ٹاپک میں اضافہ ہے. ایموشن کو مختصر کیا, غصے کی مثال دے کر بیان کیا. غصہ انسان کے لیور کو تباہ کرتا ہے. خوف, فیئر, فرائٹ, یہ انسان کے گردوں کو تباہ کرتا ہے. یاد رکھیں کہ گردے, فیئر آ گیا تو گردے فیل ہونا شروع ہو گئے. بالکل صحیح. ہم نے کل کی محفل میں یہ کہا تھا کہ اس کے اسباب غذائی بھی ہوتے ہیں اور اس کے اسباب روحانی بھی ہوتے ہیں. فیئر روحانی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے. اینگر یعنی غصہ روحانی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے. پڑھے جا 10 منٹ کے بعد جمائی ہونا اور بات ہے, جمائی لینا اور بات ہے. قطعاً غفلت برداشت نہیں آتی. پتہ نہیں کہاں سے روم لا کے. اچھا سمجھ آ رہی بات کی. ایموشن فیئر کا ہو گردے خراب کرے گا. بالکل. لہٰذا خداوند کریم نے حل دے دیا, باقی ساری چیزیں بھی بچیں گی, گردے بھی بچیں گے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں, میں نہیں کہتا کوئی اسباب نہیں ہے, لیکن بڑا سبب جو اس وقت تک اسپرچل سائنس جو ہے بیان کر چکی ہے وہ لیور کو کون چیز خراب کرتی ہے؟ اینگر, غصہ. انا حاضر قیاس, میں نے اپنی گزشتہ محافل میں اس پر بہت تبصرے کیے اور 5 امراض, 5 مین آرگنس, 5 امراض اور 5 مین آرگنس. کیا آپ میں سے دوست کوئی ہیں جو میری ہیلپ کے لیے 5 بیماریاں, ان کی کازز اور ان کے مین آرگنس بتا سکتے ہیں؟ جی ہاں. دل کے مرض, دل کا مرض. تیسری چیز, جب بھی لگے گا زبان سے لگے گا. ٹھیک ہے, زبان گندی, زبان کی گندگی دل کی گندگی میں بدل جاتی ہے, اور جو لوگ زبان صاف نہیں کرتے, زبان پاک نہیں کرتے, ان کو کیا ہو جاتا ہے؟ دل کے امراض لگتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اصل سے میرے کا شاباش, عابد بھائی نے بہت خوبصورت بات کی کہ پینکریاس, میں آپ کو مزید وضاحت کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, پینکریاس حاسد کو لگتا ہے یہ مرض, جو پینکریاٹک مرض ہو, پینکریا کا مرض ہو. اگر کوئی حسد کرے گا تو اس کو شوگر ہونے کا خطرہ ہے, اس کا پینکریاس فیلئر ہو جائے گا اور اس کو شوگر کا مرض لگ جائے گا. ٹھیک ہے, بالکل 4 ہو گئے, ایک رہ گیا سپلین کا.
स्टमक और पेनक्रियाज का बता चुका हूँ ना। हासिल का जो वजन मिलता है वो उसका स्टमक खराब होता है। जिन लोगों के स्टमक खराब हो, जिनका हाजिमा ठीक ना हो, उनको सबसे पहले जो काम करना है वो अपने हसद को खारिज करना है। ठीक हो गया? हसद खत्म, मैदा ठीक। कैथरीन पांटर अपनी किताब हीलिंग सीक्रेट्स ऑफ द एजेस में लिखती है कि हजारों लोग, ये अमेरिका की एक स्पिरिचुअलिस्ट है, उसने 12 लतायत पर 12 बीमारियों के हवाले से गुफ्तगू की। वही कितने हो गए? स्क्रीन पे हाँ नहीं, इस राइट। अच्छा, लंग्स को का ताल्लुक नाक से, और इसमें लंग्स के अमराज आप अच्छी तरह समझते हैं कि एस्थमा है, एज़मा आप खतरा है। डॉक्टर साहब हमारे में डॉक्टर साहब बैठे हुए और कहेंगे आप एस्थमा का एज़मा क्यों कह रहे हैं? ये एस्थमा नाम का कोई दुनिया में मौजूद नहीं है। द वर्ड इज एज़मा, ठीक है? तो एज़मा और टीबी, तंगी तनफुस, सांस का दीकुल नफस, सांस का घुटना, ये कब होगा? जब ब्रेथ में डिस्टर्बेंस पैदा हो, ये अमराज आ जाएगा। ठीक है, बरह रास्त। अब जनाब हमने खुश्की का मास कब पैदा होगा? जब स्प्लीन या तिली डिस्टर्ब हो। तिली कब डिस्टर्ब होगी? ये सोचने का। आपको मैंने इन सारे उलूम पर ब्रीफिंग दे रखी। तिली के लिए मैंने क्या कहा? नहीं, वो तो इलाज है ना। किस इमोशनल कॉज, टेंशन। जो बंदा जितना टेंशन का शिकार होगा उसके बदन में उतनी ज़्यादा खुश्की पैदा होगी, उसके बदन के लिक्विड्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और उसकी बदन में आने वाली खुश्की उसके सारे बदन पर तारी हो जाएगी। और इन आज़ा का आपस में, इस पर मैं मज़ीद अलग आपको ब्रीफिंग दे दूँगा, लेकिन मैंने ये बताना था कि इमोशंस आपके मेन ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन इमोशंस को हम बराह रास्त टैकल नहीं कर सकते। कोई ऐसी मेथोडोलॉजी तो चाहिए ना कि हम उसको टच करें, उनको हिट करें और उनको रिलीज करें। गुस्से को रिलीज चाहिए, एंगर को रिलीज चाहिए, फियर को रिलीज चाहिए, असर को रिलीज चाहिए, तकब्बुर को रिलीज चाहिए, और इसी तरह के दीगर जो ऐसी आदत हैं जो इंसान को पसंद नहीं है उनको क्या चाहिए? रिलीज चाहिए। और यह नक्शबंद इजाफी मेटेरियल, और यह नक्शबंद ने ये फार्मूला और कॉम्पैक्ट कर दिया, ठीक है, और ज़्यादा जामे बना दिया। वो क्या था? और यह नक्शबंद ने पहले 5 लताइफ में 5 सीवियरेस्ट इमोशंस, मोस्ट पावरफुल इमोशंस को प्लेस किया और उस लतीफ़े के जरिए से उस इमोशन को रिलीज किया। सही। मसला तलज़्ज़ुज़ पसंदी, तलज़्ज़ुज़ पसंदी, मैं बड़ा मोहतात लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। सही। उसका लज़्ज़त पसंदी वो क्या होती है? एक करो कुछ नहीं, ठीक है? इसका ताल्लुक कल्ब से है। लज़्ज़त हासिल करने के लिए कोई बंदा जा रहा हो, उसके मुंह से लालें टपक रही हों, उसके बटन खुले हुए हों, उसके बाल
बिखरे हुए हों, उसकी सांस तेज हो, पूछा जाए वो क्या हुआ है, गिरा 2 मिनट मेरी 4 रुपया लिखी हुआ, बड़ी मेहरबानी मैं जल्दी चाह, किस चीज की तलाश में है, बताना भी नहीं चाहता, ना बताया, हमें पता है, ठीक है, सही, everyone knows what he is after, और तेरा कर्म बिगड़ा हुआ है, इसकी इस्लाह कर। इसी तरह और यह नक्शबंद फरमाते हैं, जिक्र अल्लाह कर, इस अजाब से निजात पा, सारी जिंदगी बेगमों की पूजा करते रहो, कभी बात नहीं बनेगी, सारी जिंदगी महबूबाओं के कदमों पे अपने सब कुछ मार दो, कोई बात नहीं, वही जूते अगर बुखार पे ना लगे तो कहना तुम्हारा इलाज किस में है, जिक्र अल्लाह, हज़रत कल्ब के पास है, और कल्ब का इलाज किस में है, जिक्र अल्लाह, कुल्ल शैइन लिकुल्ल शैइन सिकालत व सिकालत कुलूब ज़िक्र, वाह, सुभान अल्लाह, हर शय का एक मुसफ़ी है, साफ करने वाला है, और कल्ब को साफ करने के लिए, कल्ब के इस इमोशन को साफ करने के लिए, अल्लाह, आगे बात, वाह, कल्ब के इस इमोशन को रिलीज करने के लिए ज़िक्रुल्लाह, और ज़िक्र खफी है जो कल्ब से किया जाए, ठीक है। दूसरा इमोशन और यह नशमंद ने प्लेस किया, वो क्या, जुल्म, मैसोकिज्म, ज़र्द पसंदी, माना वाज़ेह, बिल्कुल, जुल्म करना और खुश होना, बंदा किसी को मार के उसका खून बहा के, कातिल एक ऐसे मकाम पर पहुंच जाता है जब तक कि उसके सामने किसी का खून न बहे उसको लज़्ज़त नहीं मिलती, ऐसे बंदे को कहते हैं मैसोकिस्ट, ज़र्द पसंद, जो किसी को मारे और जितना वो तड़पे उतना खुश हो, ठीक, जुल्म की इंतहा, इसको रिलीज करने के लिए औलिया नक्शबंद फरमाते हैं कि दूसरा लतीफ़ा कौन सा वाला, लतीफ़ा रूह, लतीफ़ा रूह की सफाई करें। तीसरा लतीफ़ा औलिया नक्शबंद फरमाते हैं कि इंसान के अंदर हिर्स, लालच, ग्रीड, कवटसनेस, वॉरिशियसनेस, बहुत सारे बात होगी, लालच, तवा, हज़रत शहंशाह नक्शबंद फरमाते हैं ना जमा, ना तमा, ना मना, जमा करने वाले भी नहीं आप कि इतनी दौलत जमा कर लो कि कारून के चचा बन जाओ, नहीं, ना तमा, इतनी तमन्ना करो कि जब भी दुआ करो या अल्लाह पैसे, या अल्लाह पैसे, या मेरे रब पैसे, या रहमान पैसे, या रहीम पैसे, या करीम पैसे, या हय्यू या कय्यूम हो पैसे, या जामे हो पैसे, या वजूद हो पैसे, फरमाते हैं न तमा, न जमा, न तमा, न तमा, न मना, वाह, ठीक है। ऐसे ऐसे लोग भी देखें, कोई पैसे दे, वो सब पैसे के नल कीर्तना हो, वो समझने कि नहीं, थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि चपी चपी के मंदिर है। ये दरबार कैसे चलते हैं, ये सिलसिले कैसे चलते हैं, एक बंदे की कमाई से कभी कोई दरबार नहीं चलता, ठीक है। जो लोग खिदमत करना चाहें उनको मौका दें बस, और वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, जमा ना करना, जमा का फार्मूला वहाँ लगेगा, ठीक है। जो कुछ भी है उसके लिए हज़रत ख्वाजा अबैदुल्लाह अहरार की बारगाह पाक में हज़रत जामी हाजिर हुए, पूछा, देखा कि शहंशाह है, तख्त पे तशरीफ फरमा है और तुझा को एहतिशाम में और खुदाम हिशम मौजूद हैं और हर तरफ दौलत की भी रहत पहल है, तो हज़रत जामी ने फरमाया कि न मर्दस्त उनके दुनिया दोस्तदार, तो वो भी कोई मर्द है जो दुनिया का दोस्त रखता हो,
تو حضرت خواجہ عبد الحق فرمایا اگر دارت برائے دوست دارت، ہاں اگر رکھے تو دوست کے لیے رکھے. جی مجھے کہ اولیاء نے کیا فرمایا؟ زکوٰۃ. حضرت حسن بصری سے پوچھا گیا کہ جناب زکوٰۃ کی ریشو کیا؟ فرمایا تمہاری بتاؤں یا اپنی؟ فرمایا سب بہت کا ہے. فرمایا تیری 2.5% ہماری 100%. واہ ٹھیک ہے، نہ تما نہ منع نہ جمع. واہ یا نہ جمع نہ تما نہ منع. ٹھیک ہے، تو خدمت کریں بسم اللہ. مولا کریم امانت آئی ہے دیجیے. یا رسول اللہ امانت آئی ہے قبول فرمائیے. غوث پاک غلام ہوں حضور کا، آپ کی وجہ سے لوگ میری خدمت کرتے ہیں، قبول فرمائیے. اے شہنشاہ اجمیر، اے شہنشاہ بریلی شریف، اے شہنشاہ سرہند، اے شہنشاہ بخارا، آپ کا غلام ہوں. دوست آپ کے ناموں پر میری عزت کرتے ہیں، نعمت آئی ہے قبول فرمائیے. اگر دارت برائے ٹھیک ہو گیا. اولیاء رحمت کا فارمولہ تھا تلذذ کا علاج قلب، ظلم کا علاج روح، اور حرص دنیا کا علاج سر، اور آگے حاسدین آگے خفی حسد. اس طرح نیکیوں کو جلانے والی بیماری کہ جس طرح خشک لکڑ کو آگ جلا دیتے ہیں، ہر چیز کو تباہ و برباد کر دینے والی اور انسانیت کے بدترین دشمن بیماری حسد. ٹھیک ہے کہ یعنی عاصر کے دو ڈائمینشنز ہیں، دو پہلو ہیں. عاصر کی زندگی کے دو پہلو. وہ ایسا بیوقوف ہے، وہ ایسا ذلیل اور کمینہ ہے کہ جب کسی کو نعمت ملتے دیکھتا ہے تو کہتا ہے اسے کیوں ملی؟ اگر اس کے پاس ہمت ہو تو خدا سے لڑ پڑے، کیوں اسے نعمت دی ہے؟ مجھے نہیں دی. کیوں نہیں دی؟ یعنی خدا کے اوپر اگر براہ راست اعتراض کرنے والا کوئی کمینہ شخص ہے تو وہ حاسد ہے. ٹھیک ہے، حسد سے اس طرح بچیں کہ جس طرح آپ سانپ سے اور چور سے اور بجلی سے اور ضرر رساں چیزوں سے، اور سب سے بڑھ کر بیماری ہے سب. محنت خراب ہونا ہی ہونا، سب کچھ بھی. ٹھیک ہو گیا. تو اب حسد کی بیماری، اس کا علاج کس میں؟ لطیفہ خفی. حاسد کو اللہ کریم محفوظ فرمائے. حاسد کا دوسری چیز کہ مجھے ہی ملے. اسے کیوں ملی اور مجھے نہیں ملی؟ پہلا سوال اس کا خدا سے ڈائریکٹ لڑائی. مجھے ہی ملے، اسے دیہڑی میں دینا. اگر اس کے پاس میں ہو تو خدا کو قید کر لے. یہ قید کرنے والی بات ہے نا بھائی، یہ خدا کو قید کرنے والی بات ہے، اس کی خدائی کو محدود کرنے والی بات ہے. مجھے ہی دے، اسے نہ دینا. دوسری ایسا ہی ہے، چنگا خدا ہے ہاں صرف میری رہے. میں تو یہ باتیں کی تھیں، اتنے تو آئے روزے رکھے، اتنا یہ کیتا وہ کیتا. ہاں انہوں نے نمازہ پڑھنا روزے کیے دینا کیا؟ ایسا محترس خبیث جو خدا پر، ادھر بھی خدا پر اعتراض، ادھر بھی خدا پر اعتراض. اور یہ نسبت فرماتے ہیں لطیفہ خفی پر محنت کرو، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ پر جاری اور ساری تھا. ٹھیک ہے. پانچواں، شیطان کے بڑے بھائی متکبر. کسی چیز سے انسان شیطان کے برابر نہیں ہوتا. کٹھے جمع اور تو جڑواں بھائی، یہ اس لیے میں شیطان کے بڑے بھائی کہہ رہا ہوں جس کو بخشوانے کے لیے سرکار مدینہ موجود ہیں، جس کے امتی ہونے کا شرط جس اسے حاصل ہو، وہ سید الانبیاء ہو، تو کیا اس کی امت کا ظالم اگر متکبر بنے تو سید الشیاطین نہیں ہے؟ شیطانہ کو بڑا شیطان نہیں ہے؟ اور تیرے بخشوانے والا آلو میں رہے، تیرا بخشوانے والا حوض کوثر میں تیرا انتظار کرے، اور تیرا بخشوانے والا تیرے نامہ اعمال کو دیکھنے، اس کو پر کرنے پر وہاں پہنچے، اور تجھے شرم نہ آئے کہ تو شیطان والی حالت اختیار کر لے کہ تو متکبر بن جائے. اور یہ رسمہ فرماتے ہیں کہ اس کا علاج لطیفہ محمدیہ میں رکھا گیا. ٹھیک ہے. اب اور یہ رسمت کا
یہ ایموشنل ریلیز، ایموشنل ٹریٹمنٹ، ایموشنل کیور اولیاء رحمت نے پہلے 5 لطائف میں رکھ لیا ہے۔ یوں کہنا چاہیے کہ اگر آج کے جو سائنسز ہیں اگر یہ ایموشنل ریلیز پر محنت کریں تو ان سب چیزوں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں بھی بات شروع قلب سے ہوتی ہے۔ بالکل صحیح۔ لطیفہ قلب جاری ہوگا تو لطیفہ روح کو جاری کرے گا، لطیفہ روح جاری ہوگا تو سر کو جاری کرے گا، سر جاری ہوگا تو خفی کو جاری کرے گا، خفی جاری ہوگا تو اخفا کو جاری کرے گا۔ جب یہ سارے جاری ہوں گے تو لفظ مزکا ہوگا۔ یہی فارمولہ ہے۔ ہم دنیا کے سامنے، پوری ورلڈ کے سامنے اولیاء نقشبند کے ایموشنل ریلیف، ایموشنل ٹریٹمنٹ اور ایموشنل کیور کا یہ فارمولہ پیش کر رہے ہیں ریسرچرز اور وہ باڈیز کہ جو ہیومن سائیکی پر، ہیومن سول پر، ہیومن ایموشنز پر، ہیومن پیشنز پر اور ہیومن سائیکائٹری میں ریسرچ کر رہے ہیں، ان کو ہم آفر کرتے ہیں کہ اولیاء نقشبند کے ایموشنل ریمیڈیل میئرز کو اسٹڈی کرو۔ تو میں ضرور آ جائے گا اولیاء نقشبند نے انہیں جس نام سے یاد کیا ہے وہ نام کیا ہے؟ اس کے لیے بھی ایک نام دیا ہے، ٹھیک ہے؟ سارے جو نقائص ہیں، ساری جو خامیاں ہیں، ان کے جو ہیڈز ہیں یہ 5، ٹھیک ہے؟ کسی دوست کے پاس اس کا نام یاد ہے؟ نو 5 بڑے افسوس نہیں کرتا، بہت افسوس کیا۔ تلذذ پسندی 1، ظلم پرستی 2، حرص دنیا 3، حسد 4، تکبر 5۔ اولیاء نقشبند نے اس کو نام دیا ہے شاباش، گڈ۔ عابد بھائی یو آر لوزر، از گینر، یاد ہونا چاہیے۔ جی بڑے سبق یاد نہیں ہے؟ ان کو کیا کہتے ہیں؟ رذائل خمسہ۔ رسالت کہتے ہیں نا کلیدگی کو۔ اولیاء اللہ نے ایک ایک چیز ہمارے لیے سجا کے رکھی، کیا کہتے ہیں؟ رذائل خمسہ۔ ان کے جواب میں ہے فضائل خمسہ، ٹھیک ہے؟ سمجھ یاد کرے سبق پھر پڑھ، یہ کام کرنے سے پڑھا تھا رات میں پڑھنے کا دل کرتا ہے، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ یہ جو بھی ان کا ہو تو نام شجاعت نہیں ہے، شجاعت ہے، شین پر زبر رہی ہے۔ ہوں تو بے لے رہا ہوں تو اپنا نام ٹھیک کرو۔ تو چودھری صاحب سے ضرور کہیں اسی طرح آصف زرداری صاحب کو بھی کوئی کہے ان کا نام ٹھیک کر دینا میں نے، آصف زرداری نہیں وہ بھی حضور فاروق ہوئی کر سکتا ہے۔ آج کل دے لیتا ہے، آج کل کام کر سکتے ہیں۔ مسلم لیگ بے لیگ تو مصروف ہے، منتخب کوئی تو سمجھ جائے نا، ایمان ہی چاہیے نا۔ ایک جملہ سن لیں اور اپنے آئینے میں کھڑے ہو کر اپنی علمی حالت دیکھیں، مسلم لیگ منتخب ہو کر ایمان میں آئی، ٹھیک ہے نا؟ آج جملہ ذرا سارے کی رسائل خمسہ کے مقابلے فضائل خمسہ، ہر رسالت کے مقابلے میں ایک فضیلت، رسالت فضیلت، پوری ایک پازیٹیو ورلڈ کی طرف آپ کو لے جا رہا ہوں، ہم سارے ایک پروس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تلذذ پسندی کے جواب میں کیا ہونا چاہیے؟ نہیں ذکر تو ہے، لیکن ہمیں کیا سوچنا کیا چاہیے؟ لذت نفسانی، اس کے مقابلے میں ہمیں کیا چیز؟ حب الہی، ٹھیک ہے؟ لیکن چاہتا تو وصال محبوب ہی ہے نا،
تو سب سے پیارا معبود کون ہے؟ اللہ اور سب سے پیارا محبوب مخلوق میں کون ہے؟ بولا بھائی کہ اپنے آقا کا نام لینا ہے سب کام میں تڑپ کے لو اور یوں بھی نکلے تو قربان. تو ہمارا یہ حال محبوب کی خاطر ہی ہوا ہے نا کہ ساری دنیا کی مکھیاں تیرے اوپر اڑ رہی ہیں, ساری دنیا تجھے لعنتیں برسا رہی ہے, سارا بازار تیرا حشر دیکھ رہا ہے. تو تو اس محبوب کو کیا کرے گا جس کے پسینے ہی نہیں رکتے, جس کا بلغم تمہیں صاف کرنا پڑتا ہے, ہاں؟ جس کے کانوں کے میل نکالنے کے لیے تمہیں بازار میں جا کر کیا ہوتا ہے کاٹن برڈ ایئربڈس لینے پڑتے ہیں جی. تو جس کو دن میں تمہیں نہلانا پڑتا ہے 3 دفعہ پھر بھی بھوک ختم نہیں ہوتی, اس محبوب کے پیچھے سے لو خار ہو رہے ہو. ہم تمہیں بتاتے ہیں چشم گر داری بیا بنمائے مر ہست محبوبی نہا اندر دلر. ایک محبوب تیرے دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے, چشم گر داری بیا بنمائے مر. اگر تم اس کی تلاش میں ہے تو ہم بتاتے ہیں کیا ہے. در دل مسلم مقام مصطفیٰ آپ روئے ماز نام مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بہت ساری باتیں ہیں اس وقت سمندر سامنے آ گئے, لیکن یہاں ہمارے فکر کو روک لیتے ہیں. یہ سرکار کی باتیں ہیں اور یہ چھیڑی تو پھر سب کچھ موضوع باندھنے پڑتے ہیں, اس لیے اتنا ہی بات کرتے ہیں. کل تو کیوں ذلیل ہو, ذلیلوں کی خاطر تو کیوں ذلیل ہو. کل سب سے پیارا محبوب سبحان اللہ بتاتے ہیں, اور تو جانتا ہے, تو ہمیں بتا. اللہ مخلوق میں سب سے پیارے محبوب ہمارے شہنشاہ یا رسول حب الہی, تلذذ کا علاج, حب الہی. فضیلت اولا, واہ پہلی فضیلت اور آخری فضیلت بھی یہی ہے. اندراجی نہایت ہے انتہا کو ابتدا میں رکھنا, اور یہ رشمت کا ایک قانون ہے اندراج النہایت پھر بدایا, یعنی نہایت کو یعنی انتہا کو, ٹھیک ہے, کلائمیکس کو, فائنل سٹیج کو پہلی پہ لے آنا. ابتدا بھی اسی سے کرنا, انتہا بھی اسی سے, واہ ٹھیک ہے. قلب کے بارے قلب کی ایک ڈیفینیشن یہ ہے, ٹھیک ہے, ذکر قلب. بالکل تو تلذذ پسند ہے, حب الہی, حب الہی. حب رسول, بات ختم. ظلم کا علاج کس میں؟ کمپیشن میں, ہمدردی میں. ظلم ہمدردی. ہرس کا علاج قناعت میں, کنٹینٹمنٹ. مولا جو دیا ہے اس پر شکر ہے, ٹھیک ہے, شکر سے. حسد کا علاج بست قلبی سے, دل کو کھولنے سے, خوشادگی قلب سے کہ یا اللہ جو مجھے دیا ہے میرے عابد بھائی کو بھی عطا کرے, میرے حسن بھائی کو بھی عطا کرے, حسن کو عطا کرے, ملک صاحب کو عطا کرے, نظر صاحب کو عطا کرے, سلطان بادشاہ کو عطا کرے, حنیف بھائی کو عطا کرے. کس کس کا نام لیں, کس کا نام لیں, مولا کریم سب کو عطا کرے. سبحان اللہ. یہ حسد کا علاج. تب مسا ہے حاسدوں کی روح روزانہ تڑپے, یہ کدھر سے آ گیا ہے ان نے ہمارے زندے راسی کا. سبحان حاسدوں کی روح کو تڑپانا اور انسانیت کی خدمت کے لیے اپنے دلوں کو کھول دینا, ٹھیک ہے. اور یہ کس طرح آتا ہے؟ بست قلبی سے. حسد کا علاج انفاق فی سبیل اللہ, ٹھیک ہے, بالکل. انفاق فی سبیل اللہ. انسان جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیا اس کا دل کھل جاتا. بے شک. ہاں. 5واں تکبر. تکبر کا علاج عاجزی میں. واہ. 2 چیزوں کے بارے میں میں آج سے 2 دن پہلے بیٹھا ہوا میں سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسا فارمولہ ہو کہ جس سے زندگی کی ہر عظمت ملے اور ہر نعمت ملے.
یہ میں اپنا مراقبہ بیان کروں. میں نے میڈیٹیشن کیا اس میں اسپیشل, تو مجھے جو جواب ملا میں آپ کو سناتا ہوں. 2 کام کریں. ایک اللہ کے گھر کی خدمت یعنی مسجد, یا کوئی ایسی جگہ کہ جہاں پر سے اللہ کا مشن جاری اور ساری یعنی اولیاء کے خدمت. یہ پہلی بات. اور دوسرا عاجزی, جتنا عاجز بنے گا اتنا بلند. واہ. یہ 2 چیزیں سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم, جن کا اسم پاک محمد تھا, جن کا اسم پاک احمد تھا, جن کا اسم پاک محمود تھا, اور جن کا اسم پاک رؤوف تھا, جن کا اسم پاک رحیم تھا, جن کا اسم پاک شاہد تھا, جن کا اسم پاک مبشر تھا, جن کا اسم پاک نذیر تھا. ٹھیک ہے, یہ سارے اسماء پاک, جن کا اسم پاک مدثر تھا, جن کا اسم پاک مزمل تھا, یہ سارے اسماء پاک ہوتے ہوئے مسکین نام رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سب نے میرے نام جو رکھے ہیں. اب ابو بکر کبریا سے پوچھتے یا رسول اللہ, ہم غلام ہیں اور بیٹے ہیں حضور کے, تو ہم ایک سوال جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ نے کون سا پیارا لگا ہوا جو آپ کا عطا نہیں فرمایا؟ امت نے کون سا عظیم لفظ ہے جو آپ پر قربان نہیں کیا؟ صحابہ نے کون سی محبت کی ڈائمنشن ہے جو ایکسپلور نہیں کی؟ جناب نے یہ جو مبارک لقب مسکین کو بیان فرمایا ہے, اس کی وجہ کیا فرمایا ہے؟ وہ نام میرے رب نے رکھے ہیں, وہ نام میرے محبین نے رکھے ہیں, وہ نام میرے عاشقوں نے رکھے ہیں, وہ نام میرے عوالم دیگر نے, جنات نے, نباتات اور جمالات نے رکھے ہیں, وہ نام میرے آسمانی دنیاؤں نے رکھے ہیں, وہ نام میرے زمینی دنیاؤں نے رکھے ہیں, لیکن میں نے اپنا صرف ایک نام رکھا ہے, وہ ہے مسکین. اللہ. تکبر عزازیل را خار کر, بزندان لعنت گرفتار کر. تواضع کند ہر کے ہست آدمی, نہاد شاخ پر میں وسر پر سکے. کہ جو انسان کا بچہ ہے وہ تواضع کرتا ہے, وہ عاجزی کرتا ہے, اور شاخ سے وہ شاخ جو میوے سے بھری ہوئی ہو وہ اپنا سر زمین پر جھکا. جو میڈیٹیشن کیا اس میں جو جواب ملا, اور یاد رکھیں کہ سوالوں کے جواب میڈیٹیشن میں یا سمبولک صورت میں آتے ہیں, کل کی میٹیریل پر اضافہ. سوالوں کے جواب آپ پوچھیں گے نا, سوال تو آپ کا حق بنتا ہے نا جی, کیوں سوال کی ذہن میں آیا نا کہ سوال جواب کس طرح ملنا. جب آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں تو میڈیٹیشن کے جواب میں یا تو آپ کو براہ راست کوئی شخصیت میڈیٹیشن میں آ جاتی ہے. اگر آپ کسی کے اویسی ہیں, اویسی کا مطلب ہوتا ہے براہ راست روحانی فرزند, براہ راست روحانی فیض یافتہ. گھڑی دیکھ لیجیے گا, گھڑی میں دیکھ لیجیے گا, ہم 7 منٹ ہیں. جی ٹھیک ہے. کیونکہ نماز کا نظام اس کا اپنی اہمیت میں, پھر اس کے بعد ہماری گفتگو جاری رہ سکتی ہے. بس میں میڈیٹیشن کیا, میڈیٹیشن کے جواب میں آپ کو یا تو کوئی فرشتہ آ کر جواب دے دے گا, اینجلس کی ڈیوٹی ہے سوال کا جواب دینا, اینجلک ڈیوٹی ہے. عاطف جسے اور یعنی اس کو آتش کا لفظ بھی استعمال کیا ہے, سروش کا لفظ بھی استعمال, سروش, عاطف, اینجل. آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال, ظاہر غالب سریر خامہ نوائے سروش, سریر سواد والا ہے. جو قلم کسی اطمینان دینا, جو چیر چیر پیدا ہونی ہے, چیر چیر نہیں ہے, فرشتے کی آواز. غالب سریر خانہ نوائے سروش. تو یا تو کوئی اینجل آ کر آپ کو, اور یاد رکھیں کہ یہ بھی کبھی ٹاپک چھیڑے گا, لیکن اس وقت ہر انسان کا ایک گارڈین اینجل ہوتا ہے, اور وہ گارڈین اینجل دنیا میں سب سے پیارا دوست اس کا وہ ہے.
میں کہہ سکتا ہوں کہ یا آپ لوگ کہہ سکتے ہیں، مثلا فرض کریں ریاض کہتے ہیں کہ میرے سب سے محبت کرنے والے جو ہے میرے ساجی ہیں، یا میں کہتا ہوں میرے سب سے پیار کرنے والے سچی ہیں، یا علی بھائی ہیں، یا بلال ہیں، درست ہے، کوئی شک نہیں. میں کہہ سکتا ہوں میرے عابد بھائی مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میں کہہ سکتا ہوں میرے فلاں عزیز مجھ سے محبت کرتے ہیں، نام لے لے کے میں کہہ سکتا ہوں، دعویٰ کر سکتا ہوں، فخر کر سکتا ہوں. لیکن آپ کو ایک راز کی بات بتا دوں، آپ کا سب سے پیارا دوست، عابد کا سب سے پیارا دوست عابد ہی ہے، اسد کا سب سے پیارا دوست اسد ہی ہے، حنیف کا سب سے پیارا دوست حنیف ہی ہے. ان کا نام حنیف ہے تو اس کا نام بھی حنیف ہے. یہی وجہ ہے کہ کوئی شخص اگر اپنا نام لینا شروع کر دے، ایڈیشنل میٹیریل، اگر کوئی اپنا ہی نام لینا شروع کر دے تو ایک وقت آئے گا کہ جو کچھ اس کی زبان سے نکلے گا پورا ہوگا، کیونکہ حق دوستی یہی ہے کہ اس کی بات مانی جائے. اگر عابد سے کہیں کہ عابد یہ کام کرو تو عابد یہ کام کرے. طریقہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ہر بات سے پہلے سے ساتھ ہی کہتے ہیں عابد چلو کھانا کھاؤ. ٹھیک ہے، عابد کھانا کھانے لگے، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عابد کھانا کھاؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم عابد نماز پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم عابد وضو کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم عابد اسکول چلو، بسم اللہ الرحمن الرحیم عابد کلاس شروع کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم عابد پیپر کرنا شروع کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم عابد یہ ڈیٹ شیٹ لے لو. عابد سے کہہ رہے ہیں، اسد سے کہہ رہے ہیں، ریاض سے کہہ رہے ہیں کیا یہ کام کرو. نام کی تعداد پوری ہو جائے گی. جب یہ تعداد لاکھ سے کچھ اوپر نکلے گی تو پھر دوسرے عابد نے آپ سے، دوسرے اسد نے اسد سے، ریاض نے ریاض سے، اور حنیف نے حنیف سے ملنا شروع کر دیا. یہی ہے سارے تذکیر ہمزاد کا فارمولہ جس کی خاطر دنیا سارے جہان میں مالی پھرتی ہے. اور کبھی کیا ہوتی سیلف سجیشن، آٹو سجیشن یہی چیز ہے. لیکن آٹو سجیشن کی سول یہ چیز ہے، آٹو سجیشن کی روح یہ چیز ہے. بہت خوبصورت بات کی ہے برہمان نے آپ کے لیے کہ یہی آٹو سجیشن ہے. ٹھیک ہے، پڑھے لکھے لوگ وہ میٹرک تک پڑھے ہوئے وہ کہیں گے سجیشن نہیں آنے نا تو انگریزی بھی نہیں اور کہیں تو انگریزی. All optimistic suggestions. All optimistic suggestions. آپٹیمسٹک سجیشن یہ بہت مشکل ہو گیا یہ آپ کے لیول پہ. آٹو سجیشن یہ خالص علمی اصطلاح کا لفظ ہے، ہپنوٹک ورڈ. ہپنوسس کی دنیا میں جو لفظ استعمال ہو رہا ہے نا وہ ہو رہا ہے آٹو سجیشن، اپنے آپ کو ترغیب ہے. اردو جیسے ہی میں دست ہے کہ خود ترغیب کی. اور اس پر استاد مکرم حضرت علی سموئی صاحب نے ہپناٹزم کے عنوان سے جو کتاب لکھی ہے اس میں ساری اصطلاحات آپ کو لینی چاہیں گی اور اس کے علوم بھی آپ کو مل جائیں گے. نفسیات اور مواد نفسیات، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ روحانیت کی دنیا کے علوم اور معارف آپ اس کو انتظم کر لیں اور امبریس کر لیں، سینے سے لگا لیں، تو نفسیات اور مواد نفسیات یہ 3 حصوں میں کتاب ہے اور حضرت استاد نے لکھی ہے اور نہایت خوبصورت کتاب ہے. یہ ان کی ورلڈ میں سے جو جناب رئیس ابو صاحب کی ورلڈ میں سے جو پہلی کتاب میں نے پڑھی تھی وہ یہ بے سانس بھی آہستہ دوسرے نمبر کلیئر ہو گیا. اب آپ کے سامنے اولیاء نقشبند کا یہ فارمولہ بھی آ گیا کہ 5 رذائل کو ختم کرنے کے لیے 5 فضائل لائے جائیں. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ پہنچے. لیکن پھر بھی کل کی بات کی ریپیٹیشن کہ اینگل کو ہم الگ دیکھ نہیں سکتے. کوئی نہیں کہہ سکنا کہ غصے کو میں نے آج دیکھا ہے سلطان بادشاہ نام تھا. نہیں، خود سلطان بادشاہ غصے کا نام نہیں، انسان کا نام. ٹھیک ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تلذذ کو دیکھا اور اس کا نام منیر جھگڑا تھا. جھگڑا قوم کو یاد رکھیں. کوئی نہیں کہہ سکتا. کیوں کہ یہ ایموشن جب بھی ہوگا ظلم پسند
اس کا کس کا ظلم کا. تو یہ انسان میں ہوگا, الگ آپ کو نہیں ملے گا. اللہ حاضر کیا لالچی پن, ہرس آپ کو کہیں چلتے پھرتے نظر نہیں آئے گا یا نہ آئے گی. ٹھیک ہے, ابھی نماز پڑھ کر پھر اس ٹاپک کو ہم ٹیک اپ کرتے ہیں. اور انشاءاللہ میری کوشش یہ ہے کہ کل کے ٹاپک کو باقاعدہ طور پہ ایک علمی صورت دینے کے لیے آپ کے پاس یہ مٹیریل بھی موجود ہو اور پھر اس پر آپ کے کوشچنس بھی ہوں تاکہ جامع پیکیج آپ کے لیے تیار ہو.